السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علی بھائی، یہ دین اور مذہب میں کیا ڈفرینس ہے؟ مطلب یہ کیا ہے؟ یار بیسکلی یہ جو دونوں چیزیں ہیں نا، یہ دونوں چیزیں ہمارے یہاں پر ایک سوسائٹی کے اندر نا دونوں چیزوں کو اکٹھے کر کے بتایا جاتا ہے۔ جو لوگ ذرا تھوڑا سا چلتے ہیں مذہب کے اوپر، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ دین کے اوپر چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے نارملی دیکھا ہوگا کہ ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہم تبلیغی جماعت والے ہیں یا کسی بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جب آخرت اورینٹیڈ ہوتے ہیں تو وہ داڑھی منہ پہ سجا لیتے ہیں اور سر پہ ٹوپی رکھ لیتے ہیں، باجماعت نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ سے اللہ پاک ان میں برکت دے۔ بیسکلی یہ دونوں چیزیں بالکل الگ ہیں۔ مذہب الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے۔ آپ نے اکثر قرآن پاک کی آیتوں میں پڑھا ہوگا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہوگا کہ تب تک کافروں کے ساتھ لڑتے رہو جب تک کل کا کل دین اللہ کا نہ ہو جائے، اس پوری دنیا کے اندر اللہ کا دین نافذ نہ ہو جائے۔ اب اللہ کا دین کس چیز کا نام ہے؟ میں سب سے پہلے آپ کو مذہب کے بارے میں بتاتا ہوں جو سب کو پتہ ہے۔ مذہب بیسکلی کہتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے بھی ہماری مذہبی ہماری رسومات ہیں۔ آپ انہیں رسومات سمجھ لو یا آپ انہیں مذہبی، ہماری یہ عقیدہ کہ ہم لوگوں نے دن میں 5 وقت نمازیں پڑھنی ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ رمضان میں ہم لوگوں نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ ہم لوگوں نے حج کرنا ہے اگر ہم صاحب استطاعت ہیں۔ ہم لوگوں نے زکوٰۃ دینی ہے اگر ہمارے پاس مال، اللہ نے جو ہمارے پاس ایک لمٹ رکھی ہے اس سے زیادہ اگر ہمارے پاس لمٹ میں زیادہ مال ہے، ایک عورتوں کے پاس اس سے زیادہ سونا ہے، چاندی ہے، زیور ہے، یا اس سے زیادہ آپ کے پاس کوئی مالیت کی کوئی چیز ہے یا مال وغیرہ، تو آپ نے اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ مذہب ہے۔ اس مذہب کے اوپر چلنے سے آپ کو دنیا کا کوئی ملک یا دنیا کی کوئی ملک کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ نہیں روکتی۔ سیم اسی طریقے سے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یار اگر ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں یا اگر ہم امریکہ میں ہیں یا اگر ہم انگلینڈ میں ہیں تو کوئی آپ کو نماز پڑھنے سے نہیں روکے گا، کوئی آپ کو روزے رکھنے سے نہیں روکے گا۔ یہاں تک کہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر میرے خیال سے رمضان کے اندر ایک روزے کی افتتاح واشنگٹن ڈی سی کے اندر جو وائٹ ہاؤس ہوتا ہے وہاں پر کروائی جاتی ہے۔ وہاں پر مذہب کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، کوئی آپ کو نہیں تنگ کرے گا۔ وہ جو ایک وقت ہوتا تھا کہ جب آپ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ پرانا ایک وقت ہوتا تھا، اس وقت کے اندر اس کے اوپر لوگ ایک دوسرے کی قتل بھی کرتے تھے، لڑائیاں بھی ہوتی تھی، وہ وقت اب الحمدللہ گزر چکا ہے۔ اب مذہب کے اوپر کسی طرح کی کوئی نہیں ہے۔ کوئی بت پرستی کرنا چاہتا تو وہ بت پرستی کرے، کوئی اس کو نہیں روکے گا۔ کوئی اگر قبروں کی پوجا کرنا چاہتا ہے وہ قبروں کی پوجا کرے، اس کو کوئی نہیں روکے گا۔ اگر کوئی ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے اور مسجد میں کھڑے جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہے، 5 وقت باجماعت نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس کو کوئی نہیں روکے گا۔ سڑک کے اوپر کھڑا ہو کر نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس کو بھی کوئی نہیں روکے گا۔ یہ ساری مذہب چیزیں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم لوگوں نے اس کو دین کا نام سمجھا ہوا، جبکہ یہ دین نہیں ہے۔ دین بیسکلی کیا چیز ہے کہ اللہ پاک نے اس قرآن کے اندر جتنی شریعت کی چیزیں ہمارے اوپر نافذ کی ہیں۔ دیکھیں اس پوری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ، جس نے پوری کائنات بنائی، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اس پوری کائنات اور اس پوری دنیا کے اوپر جو ایز اے انسان کو اللہ نے خلیفہ تو بنا کے بھیج دیا، لیکن اس پوری دنیا میں جو قانون ہے وہ کس کا نافذ ہونا چاہیے؟ اللہ کا نافذ ہونا چاہیے۔ اب وہ قانون کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ اس قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ جب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی 300-400 لوگ کسی بھی ملک کے اندر ایک اسمبلی ہال بنا کے اور اپنی طرف سے کوئی بھی قانون سازی کرنا شروع کرتے ہیں کہ جیسے وہ یہ کہیں کہ آج سے اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کی سزا موت نہیں ہوگی، کچھ اور ہو جائے گی، یا اگر کوئی کسی عورت کو قتل کرے تو اس کی سزا موت نہیں، اتنے پیسے دے گا تو وہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب یہ اس قانون کی خلاف ورزی ہوگی جو اللہ نے بتایا ہوا ہے۔ جیسے اللہ نے کہا سود حرام ہے، اللہ نے بتایا کہ وراثت کے اندر ایک عورت کا اتنا حق ہے، آدمی کا اتنا حق ہے۔ تو اگر 300 لوگ کسی بھی ملک کے یہ فیصلہ کر دیں کہ یار ہم نے ایک ایسا قانون نافذ کر دیا کہ جس کے اندر عورتوں کا جائیداد میں حصہ نہیں ہے، جیسا میں آپ کو ایک ایگزامپل میرے دماغ میں کہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ باہر کے لوگ نارملی شادی نہیں کرتے اتنی جلدی، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ایک کلچر چل رہا ہوتا ہے، وہاں پر اس طرح کی ایک سچویشن ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پر یہ قانون ہے کہ اگر گرل فرینڈ اگر کوئی ایک آدمی اور ایک عورت شادی کر لیتے ہیں تو جب وہ آدمی اپنی بیوی کو ڈیورس دے گا تو وہ اپنی آدھی جائیداد دے گا، جبکہ ہمارے دین کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ آپ کو پتا نا، آپ کو ایک حق مہر دینا پڑتا ہے، وہ جو اب پہلے سے ایک ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ لیکن اب اگر ایک بہت امیر ترین انسان ہے، اس کو پتا ہے کہ یار اگر میں شادی کروں تو اگر کل کو مجھے اس کو ڈیورس دینی پڑ جاتی ہے تو مجھے تو اپنی آدھی جائیداد اس کو دینی پڑ جائے گی۔ یہ دین ہے۔ اس طرح کی تمام چیزیں اللہ نے قرآن کے اندر ہمیں بتا دی۔ جیسے وراثت کا قانون ہے، اگر آپ یہ کہہ لو اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے اس کا قانون ہے، سود کا قانون، اور ہر ایک چیز کا آپ کو قانون اس قرآن کے اندر آپ کو ملتا ہے۔ یہ دین کا نام ہے۔ اسی دین کو کمل کرنے کے لیے ہمارے صحابہ کرام دوسرے ملکوں میں جا کے جنگیں لڑتے تھے، لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے پہلے اپنے ملک کے اندر تو ابھی ہم نے اپنا دین نافذ ہی نہیں کیا ہوا۔ ہمارے ملک کے اندر کون سی جو ہمیں جو سزائیں ملتی ہیں یا جو ہمارے اوپر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کیا پورے قرآن کے مطابق ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں تو سود کو حرام کیا ہوا ہے، لیکن آپ کے سامنے ہمارا جو ملک ہے وہ پورا ملک ہی سود کے اوپر چلنے لگا ہوا ہے۔ تو یہ ہم کہنے کو تو ہم ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے اس دین کو اس طریقے سے نافذ نہیں کیا۔ اور پوری دنیا کے اندر ایگزیکٹ آپ کہو نا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسا شہر ہے جس کے اندر ہم یہ کہیں کہ یہ اسلام کا ایک رول ماڈل ملک یہ شہر ہے جہاں پر بالکل ایگزیکٹ اس طریقے سے دین نافذ ہے جس طریقے سے اللہ نے کہا تھا۔
جیسے صحابہ کرام نے خلفۂ راشدین نے نافذ کر کے دکھایا، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر یہ چیزیں نافذ ہوئی تھی، اس طریقے کا کہیں دنیا کے اندر نظام نہیں دیکھنے کو ملتا. یہ دین ہے، دین کے لیے ہی ہمارے صحابہ کرام جنگ کے لیے نکلتے تھے. لیکن سب سے پہلے یہ کہ آپ نے سب سے پہلے، اور ہمارے ملک جب ہم ملک بنا رہے تھے تو ہم نے کیا کہا تھا کہ ہمیں نمازیں پڑھنے سے روکا جاتا ہے. قائدم کا کیا بیان تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم اے اللہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے کہ ہم لوگ یہ نافذ کر لیں، ہم اللہ کا دین نافذ کر کے پوری دنیا کو دکھائیں. اس مقصد کے لیے ہم نے کیا تھا نا، ہم نے کہا کہ ہماری ہندوؤں کی اور ہماری آپس میں بنتی اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارا دین الگ ہے، ان کا دین الگ. تو اصل جو چیز ہے وہ ہم نے اللہ کا دین نافذ کرنا. سب سے پہلے اللہ کا جو دین نافذ کرنا ہے اس کو تو سب سے پہلے ہمیں خود سمجھنا پڑے گا نا. جب ہم اس کو خود سمجھیں گے تو سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کے اوپر نافذ کریں گے، پھر ہم اپنے خاندان کے اوپر نافذ کریں گے، پھر ہم اپنی سوسائٹی کی طرف موو کرنا شروع کریں گے. اگر ہم اپنے اوپر ہی نافذ نہیں کر رہے تو پھر ہم کیسے کسی اور کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ یار آپ اللہ کے دین کے اوپر ہیں؟ یا ہم یہاں پر پاکستانی لوگ امریکن لوگوں کو کہیں کہ بھائی تم اللہ کے دین کے اوپر نہیں چڑھ رہے، تم کافر ہو، تم یہ ہو، تو تم وہ ہو. تو تم پہلے پاکستان کے اندر تو لوگ اللہ کے دین کے اوپر نافذ کر لینا. جیسے ہم اس دنیا کے اندر جو رہ رہے ہیں وہ اللہ کا دنیا، اللہ نے اس دنیا کو بنایا. تو اس دنیا کے اندر ہم ایک اچھی سوسائٹی، ایک اچھا ملک اور ایک اچھا کلچر تبھی بنا سکتے ہیں جب ہم اللہ کا دین کو دنیا میں نافذ کریں گے. اگر ہم اپنی ہی مرضی کا کوئی دین نافذ کرنا شروع کر دیں، دین آپ قانون کو سمجھ لو، اپنی مرضی کا کوئی بھی قانون نافذ کرنا شروع کر دیں، وہ کوئی 200-300 اسمبلی ممبر کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ یار اب سے آج سے یہ چیز ہوگی. جیسے آپ گیس سسٹم کو دیکھ لو اور اس طرح کی جتنی بھی بے حیائی چیزیں ہو رہی ہیں آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لو، آپ سودی نظام کو اٹھا کے دیکھ لو، بینک سمجھ لو. ابھی پچھلے دنوں کے اندر کچھ ایپس ہیں، آن لائن ایپس ہیں جو لوگوں کو سود دے رہی ہیں کالز کے اوپر، آئی ڈی کارڈ کے اوپر. ہمیں دیکھنے میں میرا خودکشیاں ہو رہی ہیں. اگر یہ سودی نظام کو روکا جائے تو آٹومیٹکلی خودکشیاں نہیں ہوں گی. اس طرح کے جتنے بھی آپ چیزوں کو اٹھا کے دیکھیں گے تو اسی طریقے سے پھر ہم آہستہ آہستہ پستی کا شکار ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں. اور پچھلی امتیں بھی اسی لیے تباہ ہیں، اور یہ والی امت بھی اسی وجہ سے اگر تباہ ہوگی تو ان کی تباہ ہونے کی ریزن یہ ہوگی کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو اس میں بھیجے ہوئے قوانین تھے، جو اللہ کے جو قانون تھے، جو اللہ نے دین نافذ کیا تھا، اس دین کو ہم نے چھوڑ دیا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تو مذہب کا نام ہے کہ یہ تو ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو ہمارے پر ہے ہی فرض. لیکن دین جو چیز کا نام ہے کہ اللہ کے قانون کو، اللہ کے بھیجے ہوئے چیزوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کا نام ہے، اور اس چیز کے لیے جدوجہد کرنا ہے. اور جب آپ یہ والا فیصلہ کرو گے نا، آپ کہو گے نا کسی گھوڑے کی اس میں جا کے بھی کورٹ میں جا کے آپ کہو گے کہ بھائی میرا تو دین مجھے یہ کہتا ہے، میرا اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، تو وہ اس کے اوپر آپ کے پکڑ لے گا. وہ کہے گا نہیں بھائی جان. آپ وہاں پر کہو گے نا کہ یار اللہ کا دین نافذ ہونا چاہیے، وہ وہاں پر آپ کو پکڑ لے گا. وہ کہے گا نہیں بھائی یہاں پر اس ملک کے اندر میرا قانون اور میرا دین نافذ ہوگا. اس چیز کے اوپر جنگیں ہوتی ہیں. تو سب سے لیکن ہم کیسے کسی اور ملک میں کر سکتے ہیں جب تک ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ یار اللہ نے قرآن میں کیا بتایا، ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے. ہمیں اپنی سزاؤں، ہمیں یہاں تک کہ اگر میں نارملی کسی بھی بندے سے پوچھوں کہ یار وراثت کی کیا تقسیم ہے، اگر کسی ایک آدمی اس کے 3 بچے ہیں تو اس میں وراثت کی کیا تقسیم ہوگی، اس کو خود نہیں پتا ہوگا. وہ اس چیز کو پوچھنے کے لیے کسی مولوی کے پاس جائے گا، کسی اور بندے کے پاس جائے گا. وہ مولوی خود اس طرح کا ہوگا جس نے خود صرف عربی میں حفظ کیا ہوگا قرآن، اس نے خود کبھی زندگی میں ترجمے سے قرآن نہیں پڑھا ہوگا. تو وہ کیسے آپ کو گائیڈ کرے گا؟ پھر فتوے دینے والے لوگ ہیں، فتوے دینے والے جو لوگ ہیں وہ ان کے تو کافی سارے ماشاءاللہ سے امام ہیں، وہ اپنے اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں. وہ کہیں گے ہمارے امام نے یہ کیا کیونکہ ہم نے وہ کتاب پڑھی ہے. یہ کافی ایک باہر ایک لمبی بحث ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی ہم کسی اور ٹاپک دن ڈسکس کریں گے. لیکن اب آپ کو تھوڑا سا سمجھ آیا کہ دین اور مذہب الگ چیزوں کا نام ہے. ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے دین کو خود سمجھنا کہ اللہ نے ہمیں لیے کیا حکم دیا کہ ہم نے اس دنیا میں جب زندگی گزارنی ہے تو کون سے قوانین کو ہم نے اپنے اوپر لاگو کرنا ہے. پھر ہم نے اپنے بیوی بچوں، اپنے خاندان کے اوپر، اور پھر ہم نے ایک سوسائٹی کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور ہر انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس نے اللہ کے دین کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا. تو انشاءاللہ اللہ پاک اس طریقے سے آپ کو ضرور کامیاب کرے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ.